بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ آپ سب جہاں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ان تمام بہنوں کے لیے بہت اسپیشل ہے جو اپنے گھروں میں بحیثیت ماں ہیں، بیٹی ہیں، بیوی ہیں، اور وہ ایسے انسان سے وابستہ کر دی گئی ہیں جو نافرمان ہے، بگڑا ہوا ہے، اور بالکل اسے اپنی کسی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، کماتے نہیں ہیں، گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ اور یقین کیجئے بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے جب اولاد نافرمان ہو جائے۔ والدین اس قدر تنگ ہوتے ہیں کہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ پیدا ہی نہ ہوتا، جبکہ والدین بہت منتوں مرادوں سے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ایسی اولاد کو، ایسے بھائی کو، ایسے بیٹے کو، ایسے خاوند کو سنوارنے کا بہت روحانی عمل ہم بتائیں گے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے بتانے کا جو طریقہ ہے، ہم قرآن و سنت سے بتاتے ہیں اور اوتھینٹک طریقے سے بتاتے ہیں۔ کوئی ایسے الفاظ اور آیت نہیں بتاتے جس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، یہ بڑی ایک تکلیف دہ ٹائم ہوتا ہے جب والدین اپنی اولاد کو پال کے بڑا کرتے ہیں کہ وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، اور پھر ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ پھر جو والدین کے لیے تو وہ اذیت بن ہی جاتی ہے اولاد، لیکن جو اس عورت کے لیے اس سے بھی بڑا امتحان اور تکلیف دہ ٹائم ہوتا ہے جب اس کا شوہر نہیں کماتا اور اسے اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے دوسروں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے یا ان کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ محترم ناظرین، بہت سی بہنوں نے مجھے میسیج بھی کیا کہ ہمارے خاوند، بھائی، بیٹے نہیں کماتے، تو پلیز ہمیں اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو انشاءاللہ انہوں نے یہ وظیفہ اب کرنا ہے، اور ان کی جو تمام شکایتیں ہیں کہ وہ کماتے نہیں ہیں، گھر کا نظام نہیں چلاتے، انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا، دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، 2-3 دن ان کو گھر آنے کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان بالکل آئیڈیل ہو جاتا ہے، وہ بے شک فادر ہو، بردر ہو، ہسبینڈ ہو۔ اور جب والدین انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ انہیں برا سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم انہیں نہ تو اب زبان سے سمجھائیں گے، نہ بات کرنے سے، اور نہ مار پیٹ سے، نہ کسی موٹیویشنل سپیکر سے۔ ہم قرآن کریم کی سورہ شفا سے ان کا علاج کریں گے، اور اللہ کا کلام نور ہی نور ہے، اور یہ وظیفہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو بگڑے ہوئے ذہنی دماغوں کے لیے ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو 1 گلاس پانی چاہیے، اگر وہ آب زمزم ہو تو بہت ہی بہتر ہے، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں۔ آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے اور اس پہ 7 بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور آپ نے پانی کے اوپر 7 بار پھونک مارتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو آپ نے یہ کر لیا کہ سورہ فاتحہ کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ 7 بار پڑھ کے پانی پہ پھونک دیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے اس کی آیت نمبر 6 اور 7 کو 70 بار پڑھ کے اس پانی پہ دم کرنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے 3 دن کرنا ہے، آپ 7 دن بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو پانی ہے، اگر تو آپ اپنے لیے خود یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ پانی پی لینا ہے، یا آپ نے جو آپ کا مطلوبہ انسان ہے آپ نے اس کو یہ پانی پلانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت باکمال اس کے رزلٹ ملیں گے، بہت فائدے انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین اللہ نگہبان۔